كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے یہ عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب ورنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب محترم حضرات آج کی یہ اتحاد امت کانفرنس جو آج اپنی آخری گھڑیوں میں داخل ہو چکی ہے یہ تو یہی چاہتا تھا کہ میرا موضوع امت کا اتحاد ہی ہوتا مگر یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مولانا اقبال صاحب نے جب پہلی مرتبہ مجھے سنا تو میری زبان سے رسول اللہ کی عزت آپ کی عظمت آپ کے مقام اور آپ کے ناموس کے متعلق چند الفاظ نکلے تھے اسی کو آج کی اس کانفرنس کا عنوان بنا دیا گیا یقیناً آج محمد رسول اللہ کے غلاموں پر ان کے شیدائیوں پر ان کے نام لینے والوں پر ان کی محبت کے دعوے کرنے والوں پر آپ سے نسبت کرنے والوں پر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کی ناموس اور آپ
کی عزت اور آپ کا درجہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیں آج ڈنکے کی چوٹ ایک ایک شخص کو بتانی ہوگی. سب سے پہلے مسلمانوں کی ہر ماں، ہر بیٹا، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر شہری، عرب کا ہو یا عجم کا، ہندوستانی ہو یا غیر ہندوستانی، اسے خود سمجھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اور شریعت کے سلسلے میں فیصلہ کیا ہے. نماز اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر ان سب کے باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بسا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل رہی اور آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہے تو آج یہ واضح کیا جائے گا کہ کائنات کی وہ ہستی جس کی نسبت پر آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے. چونکہ یہاں سب طرح کے لوگ موجود ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، ایسے پروفیسر بھی ہوں گے جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں انہیں مسلم قوم کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. یہاں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور وہ طبقہ بھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اور اتفاق میرا اور آپ کا یہ ہے کہ آپ کا ضلع کشن گنج اور اتر پردیش کا ضلع رامپور، یہ دو ہی ضلع ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ اکثریت ہے. مگر اتفاق یہ ہے کہ 1947 کے ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت ہے اس شہر کا نام کشن گنج ہے، یعنی یہاں، اور جہاں دوسرا شہر ہے اس کا نام رامپور ہے. کیونکہ مقتدر طبقہ اقتدار میں آ جانے کے بعد بہت کچھ مٹا دیا جاتا ہے اور تاریخ فراموش کر دی جاتی ہے اور تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے. شاید آپ کو، مجھے یہاں کا تو معلوم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ رامپور کا نام رامپور نہ تھا، اس کا نام مصطفیٰ آباد تھا، مگر بدلا گیا. جیسے آج مراد آباد کا نام بسوں پر بدل دیا گیا، پیتل نگری رکھ دیا گیا، جس طرح علی گڑھ کو ہری گڑھ رکھنے کی سازشیں چل رہی ہیں، جس طرح بامبے کو آج ممبئی کر دیا گیا. ہندوستان پر بسنے والے مسلمانوں، چونکہ آج دنیا پر وہ مسلط ہیں جن سے ہمیں براہ راست مقابلہ آرائی ہے. جب اتنا کچھ ہماری نظروں کے سامنے بدل دیا گیا ہے تو ان 1450 سال میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوں گی. لہذا آج پریس کی آزادی کے نام پر اور دنیا میں آزادی کے نام پر ہمارا مسلمان بھی گھبرا جاتا ہے اور وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ آپ کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ چند ہی دنوں پہلے فرانس پیرس کی راجدھانی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے شاید آپ بھی سمجھنے سے قاصر ہے. میں کروں گا اشارہ اس کی طرف، اس لیے کہ محمد کے غلام، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. علل اعلان ہم دنیا کو بتائیں. ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر
اور آپ کی عزت پر اپنی جان نچھاور کر دے اور اپنے آپ کو قربان کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کا مسئلہ آئے تو وہ اپنی محبت کو ٹٹولے. آؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دعوے دار تو تم میں بہت سارے ہوں گے، نہ جانے کتنے کہیں گے کہ میں مومن ہوں، نہ جانے کون کہے گا کہ میں صاحب ایمان ہوں. اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والے تو نہ جانے کتنے ہوں گے. محمد رسول اللہ کی طرف سے شہدائی ہونے کا نعرہ لگانے والے تو آپ کو سڑکوں پہ مل جائیں گے، مگر دیکھا یہ جائے گا کہ جب محمد رسول اللہ کی طرف کسی کی زبان چلے تو اس کی زبان کو کھینچنے والے کتنے ہیں. کسی کا قلم محمد رسول اللہ کے خلاف لکھے تو ان ہاتھوں کو تراش دینے والے کون ہیں. محمد رسول اللہ کی طرف کوئی کتا منہ کوئی بھونکے تو اس کتے کو بھونکنے سے روکنے والے کتنے ہیں. گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر کوئی نظر آئے تو اس سے نفرت اور اس سے حقارت کرنے والے کتنے ہیں. یہی ناپا اور یہی تولا جائے. آؤ، قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور آج بھی ہیں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، کل بھی دشمن تھے اور آج بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعینا، اور عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے راعینا. اس کھینچنے پر معنی بدل جاتے. اگر عین کو نہ کھینچا جائے راعینا کہا جائے تو معنی ہوتا ہماری طرف توجہ کیجئے، رعایت کیجئے. لیکن جب راعی کہا تو معنی ہو گئے چرواہا. اشارہ ہوتا کہ یہ وہی تو شخص ہے نا جس نے بکریاں چرائی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور شان میں گستاخی کا ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم یہ لفظ شروع کریں گے تو انجانے میں آپ کے صحابہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگیں گے. لہذا ان کی دیکھا دیکھ صحابہ کرام نے بھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے علم کا سکہ چل رہا تھا، ان پڑھ صحابہ نے سوچا جو لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں وہی لفظ ہم استعمال کرنا شروع کر دیں. لہذا صحابہ نے بھی راعینا کہنا شروع کر دیا. ابھی یہودیوں نے اپنی محفلوں میں جا کر ہنسنا شروع کیا، بغلیں بجانا شروع کی، مسکرائے اور کہا کہ دیکھا ہم نے تو توہین کے طور پر کہ یہ بکریاں چرانے والا آج سرداری کے دعوے کر رہا ہے، ہم نے یہ لفظ چلا دیا اور ان کے ماننے والے بھی اس کا استعمال کرنے لگے. صحابہ کو نہ پتہ چلا کہ ان کی محفلوں میں کس طرح کے ہنسی و ٹھٹا چل رہا ہے، مگر وہ اللہ جو اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالی کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو اس لفظ کے استعمال پر ٹوکا اور پابندی عائد کر دی. اے میرے صحابہ، اے ایمان لانے والوں، تم یہ لفظ استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ یہ لفظ دو طرح استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کھینچ کر اس کے معنی کو بگاڑ دیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم راعنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، اگر کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی جگہ انظرنا استعمال کرنا، واسمعوا، اور غور کے ساتھ سننا، اور غور کے ساتھ کان لگا کر سننا. اس کی زندہ مثال آج کی دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں. آج انگریزوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا. جیسے ہم اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، جب محمد لکھنا ہوتا ہے تو ہم محمد پورا نہیں لکھتے بلکہ MOHD لکھ دیتے. کیا لکھ دیتے ہیں؟ MOHD. معنی پتہ ہے اس کے؟ نہیں. لمبے منہ کے کتے کو مہت کہتے ہیں.
غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے نوجوان کہ شارٹ فارم میں محمد لکھ دیا. محمد لکھنے میں کیا پریشانی ہے؟ ارے جب لکھو گے پورا نام محمد تو لفظ محمد آئے گا، لکھنے والا محمد لکھے گا، بولنے والا محمد بولے گا، پڑھنے والا محمد پڑھے گا. انہوں نے ہمیں وہی جو آج سے 1450 برس پہلے ان کے باپ دادا نے جو کچھ کیا تھا وہ آج ان کی اولادیں کر رہی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھ آج مسلمان کر رہے ہیں. لہذا وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے اور وہ گستاخی ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ قرار دیے جائیں. میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک مسئلے کو لے کر، ایک قبیلے کے سردار کو لے کر تھوڑی آپس میں بات بڑھ گئی. حضرت عمر کی آواز بھی اونچی ہوئی، ابو بکر صدیق کی آواز بھی اونچی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، مگر آپ کے دل پہ ہلکی سی تکلیف پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس تکلیف کو گوارا نہیں کیا، آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیتیں اتار کر امت کو تعلیم دی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کوئی مومن محمد رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے اپنی آواز کو اپنی آواز سے اونچا نہ کرے. آج گنبد خضرا کے پاس کھڑا ہو کر کوئی شخص زور سے نہ بولے، آپ کا احترام کرے. اے نبی، اے لوگوں، اگر تم نے اپنی آواز کو اونچا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض اور غصہ ہو جائے. جس اللہ نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی آواز کو گوارا نہ کیا، وہ اور کیا برداشت کر سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، ایک اور صحابی دیہات سے آئے، انہیں نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اور کمرے میں تھے، اعلان کرنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہم آپ کے پاس کچھ بات کرنے آئے ہیں، باہر آ جائیے. اخرج الینا یا احمد، اے احمد ذرا باہر آ جائیے. اللہ کے رسول نام سن کے باہر تشریف لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جوش اور غضب میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اے ایمان والو، محمد رسول اللہ کو ویسے مت بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تم اپنی اولاد یا اپنے رشتے داروں کو بلاتے ہو. ارے تم دیکھتے نہیں کہ قرآن مقدس میں میں نے یا موسیٰ کہہ کر موسیٰ کو آواز دی، میں نے ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کر پکارا، میں نے نوح علیہ السلام کو یا نوح کہہ کر پکارا، میں نے داؤد علیہ السلام کو یا داؤد کہہ کر پکارا. لیکن جب محمد رسول اللہ کا نمبر آیا تو میں نے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی میں نے یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا. کہ وہ کمبل اوڑھ کر لیٹا تو میں نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جب وہ چادر اوڑھ کر لیٹا تو میں نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو کر بھی جب اسے یا احمد سے خطاب نہیں کر رہا یا محمد کہہ کر نہیں پکار رہا تو تم کون ہو جو میرے محبوب کو نام لے کر بلاتے ہو؟ ہے ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ؟ اسی لیے کہا کہ اگر تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اعمال چلے جائیں گے اور پتہ نہیں ہوگا، یہ کیا مطلب؟ اور اعمال کب ختم ہو جاتے ہیں؟ یعنی ایمان گیا تو سارے اعمال ختم. یاد رکھو، دنیا میں کوئی کتنی کار خیر کر رہا ہو، کتنے ہی بڑے شیش محل بناتا ہو، کتنے ہی کنویں کھدواتا ہو، کتنی ہی سڑکیں چلاتا ہو،
کتنے ہی ہاسپٹل بنواتا ہو، کتنی دوائیں کرتا ہو، کتنی بیواؤں کی خدمتیں کرتا ہو، اگر اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، کل قیامت میں ان کار خیر کا اسے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتا، چاہے تم نے دنیا کی سڑکوں کو شیشے کا ہی کیوں نہ بنوا دیا ہو، کوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی دنیا بڑھ جائے یا اس کا عہدہ اور منصب بڑھ جائے، تو پھر یہ مسلمان کیوں کہا جا رہا ہے ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال کیوں ختم ہو جائیں گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور اس کے سارے اعمال پچھلے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے 1400 سال سے آج تک دنیا کان کھول کر سن لے اور مسلمان اچھی طرح اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، 1450 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا صرف موت، صرف قتل، اس کے سوا کوئی اور سزا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں نافذ ہوا ہے، اس کا آپ نے حکم جاری کیا ہے، اور اس کے ہونے سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح ڈاکو اور چور کو قتل کر دینے پر پولیس کو مارا نہیں جاتا، جس طرح قاتل کو پھانسی پر چڑھا دینے پر جج کو سزا نہیں دی جاتی اور جج کو ظالم نہیں کہا جاتا، اسی طرح محمد رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے امام ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے نبی محمد رسول اللہ کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر کیونکہ یہ سبق ہم بھول گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو کتنی محبت ہونی چاہیے۔ وہی آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم۔ کون قسم کھا رہا ہے اللہ کی؟ جس پر سچائیاں نچھاور ہو جائیں، جو سچوں کا امین، جس نے اس جھوٹ کے دور میں صداقت کا لقب حاصل کیا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ من والدیہ، اس کے والد سے، وولدیہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا آپ کہہ رہے ہیں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی اور اپنی اولاد سے، اپنے باپ اور اپنی ماں سے، اور کائنات کی ہر لیلا اور ہر ہیروئن سے، کائنات کے ہر عہدے اور ہر منصب سے، روئے زمین کے ہر ذرے اور ہر ٹکڑے سے، ہر بادشاہ اور ہر قلم دان سے اللہ کے رسول کو اگر وہ زیادہ محبوب نہیں سمجھتا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی قوم اور اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کے حکمرانوں سے محبت کرتا ہے۔ جب مرحلہ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا،
تو پتہ چلتا ہے کہ عاشق کون ہے محمد رسول اللہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والے کون ہیں یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے اور ان کتابوں کی نسبت سے جو ہم نے اور مولانا عارف صاحب نے پڑھی ہیں ایک ساتھ، ان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مستحق ہے۔ اگر مرحلہ آ جائے اپنی جان کا تو ایک مومن کا جذبہ یہ ہو کہ خون کا آخری قطرہ، جسم کا آخری ٹکڑا، روح کی آخری چیز اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ دنیا اسی کو دیکھ کے گھبراتی ہے، دنیا اسی کو دیکھ کے شرما جاتی ہے۔ یہ جذبہ نہ مسولینی کے ماننے والوں کے پاس تھا، یہ جذبہ نہ ہٹلر کے ماننے والوں کے پاس تھا، یہ جذبہ نہ نیپولین کے ماننے والوں کے پاس تھا، یہ جذبہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے، یہ جذبہ نہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ اگر یہ جذبہ کسی کے پاس ہے اور کسی کے یہ غلام ہے اور کسی کے یہ دیوانے ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہیں گے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو ثابت کرتے رہیں گے۔ اے دنیا والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ انہوں نے تو دنیا کو وہ دیا ہے جس کا ذکر آپ 2 روزہ اس کانفرنس میں سن رہے ہیں۔ کبھی آپ مولانا سبی اختر کے ذریعے اس عورت کو دیا جانے والا مقام، محمد رسول اللہ نے اس عورت کو مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں سے یہ کہا یہ بہن تیری پاکیزہ بہن ہے، یہ سڑک پہ نہ نکلے، تو اپنے پیٹ کے لیے بھی کما اور اپنی بہن کے لیے بھی کما۔ ان نوجوانوں سے کہا یہ ماں تیری محبت کی مستحق ہے، تو اپنی خدمت بھی کر اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت بھی کر۔ اور یہ کہا کہ یہ بیوی تیرے گھر کی رونق اور ملکہ ہے، تو اسے سڑک پہ نہ نکال، اس کا حسن و جمال تیرے لیے ہے، اس کی وفائیں اور اس کے دل کے جذبات تیرے لیے ہیں، اس کے سر پہ دوپٹہ ہو، اس کی آنکھ میں حیا ہو، اس کی زبان پر تیری تعریف کے کلمات ہو۔ یہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اے دنیا والوں، اے میرے نبی کا مقابلہ کرنے والوں، اے اسلام کو بدنام کرنے والوں، آج کھل کر تم سے کہتے ہیں کہ تم وہ ہو تمہیں ہمارا نبی اس لیے برا لگتا ہے کہ تم نے اپنی بہنوں کو سڑک پر نکال کر ان کا جسم بیچ کر اس سے تم نے اپنے ہیٹر چلائے ہیں، تم نے اپنی ماں کی آبروئیں نیلام کر کے اپنے نرم و گرم بستروں کو شراب کی بوتلوں میں تبدیل کیا ہے۔ تمہیں ہمارا نبی اس لیے غلط نظر آتا ہے کہ وہ بہنوں کو گھروں میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور تم اس پہ سڑک پہ جھاڑو لگوا کر اس سے خدمت کرانا چاہتے ہو۔ تم نے اسے ایئر ہوسٹس بنایا اور دوسروں کی وہ لحاف صاف کر رہی ہے، وہ دوسرے کو کھانا پروس رہی ہے، وہ معصوم بچوں کے پیشاب اور ٹوائلٹ صاف کر رہی ہے۔ میرا نبی یہ کہہ کر گیا اے مردوں، اے مجھ پہ ایمان لانے والوں، اپنی ماؤں کو باہر مت نکالنا، اپنی بہنوں کو گھروں سے باہر مت نکالنا، تم اپنے بازوؤں پر ہمت کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا، تو اکیلا ہی اپنے گھر کو چلانے کے لیے کافی ہے، اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ورنہ کیا بگاڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیکن جب دیکھیے کوئی نہ کوئی ظالم کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2006 آج سے 8 سال پہلے دنیا میں طوفان مچا، ڈینمارک کی ظالم حکومت، اس کا ہم نے کیا بگاڑا؟ اس نے اعلان کیا، کارٹونسٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کون ہے جو کارٹون بنا کر لائے؟ کارٹون بھی کس کا؟ جس پہ عرش ناز کرے، جس پہ حوریں ناز کریں، جس پہ ملک ناز کریں، جس کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں، جس کی امامت میں داؤد علیہ السلام نماز ادا کریں، جس کے پیچھے ابراہیم ہاتھ باندھ کر بیت المقدس میں کھڑے ہوں،
جس کے لیے جبرائیل آسمان سے براق لے کر آئے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معراج پر بلائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، جو تمام انبیاء کا سردار اور امام ہو، ہر نبی اپنی امت کو یہ بتائے کہ وہ آئیں گے، یاتی عیسیٰ علیہ السلام کہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے، تم ان کی اتباع کرنا۔ لیکن نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا گیا، انعام دیے جائیں گے۔ جو بھی آپ کا کارٹون بنا کر رہا ہے، کارٹون ایسا کہ جس کے آپ کے سر پہ پگڑی ہو اور اس پگڑی میں بم لگا ہوا ہو، یعنی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ ایک جنگجو تھا، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار اللہ کی پناہ، وہ اپنی قوم کو جنگوں پر ابھارتے تھے، وہ اپنے ماننے والوں کو قتل کا حکم دیتے تھے۔ اور ڈنمارک والوں، دنیا والوں، اگر میرا نبی جیسا کہ تم نے تصویر پیش کی ہے اگر ایسا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم روئے زمین پر ہم 1924 تک صرف 90 سال ہوئے ہیں ہماری حکمرانی کو گئے ہوئے، 1924 تک ہم چوتھائی دنیا کے حکمران تھے۔ اگر ہم دنیا کی قوموں کی طرح وہ ڈیسیزن لیتے جو ہٹلر نے لیا تھا کہ تمہیں گیس کے چیمبروں میں ڈال کے زندہ جلا دیا تھا، اگر ہم یہ کرتے اور ہمارا نبی اس کی اجازت دیتا تو ہمارے علاوہ روئے زمین پر نہ کوئی دوسرے کی عبادت گاہ ہوتی، نہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن ہی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 800 سال ہندوستان میں رسول اللہ کے غلاموں کی حکمرانی ہونے کے باوجود یہاں ہر قوم نظر آتی ہے، ہر مذہب کا ماننے والا نظر آتا ہے، اس مذہب کے ماننے والے کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں، پراچین عبادت گاہیں بھی نظر آتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ ساری عبادت گاہیں 1947 کے بعد بنائی گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اگر یہ حکم ہوتا کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنے وپریت اور اپنے خلاف دھرم کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کر دینا، تو آج ہندوستان میں 800 سال کی حکومت کے بعد 800 سال مانا رکھتے ہیں، 50-60 سال اس کے حیثیت میں کوئی اوقات نہیں رکھتے۔ 800 سال وہ حکمرانی جس میں ہندوستان میں ہر دن کو نکلنے والے سورج نے ہمارا جبروت دیکھا ہے، ہماری طاقت اور قوت کو دیکھا ہے، ہماری طاقت نے اس ہندوستان کو ہندوستان بنایا ہے۔ یہ تو چھوٹا چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، یہاں راجا تھا، وہاں کوئی مہاراجا تھا، یہ تو ایک ایک شہر کا راجا ہوا کرتا تھا۔ اگر ہندوستان آج ہندوستان کہلاتا ہے، جو دنیا کی ایک طاقتور ملک کہلاتا ہے، تو اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے والے ہم تھے اور ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ مگر یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، مخالفت ہم سے ہو تو ٹھیک، ہمارا عمل غلط ہو تو ٹھیک، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈنمارک کی حکومت نے کارٹون بنائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، اپنا غصہ درج کرایا، سڑکوں پر نکلے، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور دنیا سے یہ کہا ایسا مت کرو، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا کا قانون بھی کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون بھی کسی کی ہتک عزت کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا۔ تم نے آخر کو کیوں نشانہ بنایا ہے؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے فرانس شامل ہو گیا، جرمن ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور تمام حکومتوں نے کہا تم اس سے روکنا ہے تو روک لو۔ مسلمانوں، تمہارے پاس قوت نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے حکمراں ہماری بیٹیوں کی زلفوں کے غلام ہیں، تمہارے بادشاہوں کے ہاتھ میں ہماری بیٹیوں کی زلفوں کی ہتھکڑی
گلیاں پڑی ہوئی ہیں، تمہارے حکمران طبقہ شام کو پیرس کی گلیوں میں ہوتا ہے اور اگلے دن وہ برمنگم میں شراب کے جام پی رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے پر نہیں آئے گا، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی محمد بن مسلمہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان کوئی عبداللہ بن عتیق نہیں ہے، لیکن جیسے ہی 2014 آیا، 2015 آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرانس کی سرزمین پر امت مسلمہ کے ان بیٹوں کو جن کی ماں کا نام ہم نہیں جانتے، جنگ قادسیہ میں 4 بیٹوں کی شہادت کا نعرہ لگانے والی ماں کا نام تو سبھی اختر بتا کر چلے گئے، لیکن فرانس کی سرزمین پر محمد رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے، شارلی ہیبڈو کے آفس میں جانے والے شریف اور سعید کی ماں کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے۔ کل قیامت میں اس ماں کو بلایا جائے گا، اے ماں تیرے یہ بیٹے وہ ہیں جنہوں نے آج کے دور میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے حکمرانوں کا انتظار نہیں کرتے، بادشاہوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ جرنیلوں کا انتظار نہیں کرتے، وہ تو رسول اللہ سے محبت کا دم خود بھرا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر ناموں سے رسالت پر فدا ہو جایا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول تیری عزت اور تیری حرمت پر ایک جان نہیں، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو وہ جانیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں سے گئے گزرے نہیں ہیں، اچھی طرح زمانہ لکھ لے اور جان لے 21ویں صدی میں جی ضرور رہے ہیں، 15ویں صدی ہجری میں آنکھیں ضرور کھولی ہیں، لیکن جیسا کہ اس بچے نے ابھی کہا کہ بن دیکھے جب ہمارا یہ عالم ہے تو اس وقت دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے جان دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے گئے، سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، سربلندی پھر وفا کی دیکھنے میں آ گئی، پھر وفا کے نام پر کچھ لوگ ہارے زندگی۔ بہت اچھا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو زندگی سے پیار کرتے ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جو آپ کی عظمت پر نچھاور ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا رسول اللہ سے رشتہ قائم کیا ہے، دنیا والوں تم سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن اے مسلمانوں آپ سمجھ لو، آج اس اتحاد امت کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کارٹون بنانے کی ضرورت کیوں ہوئی، اور پھر شارلی ہیبڈو کے واقعے کے بعد 30 لاکھ میگزین دوبارہ پھر کیوں شائع ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی امت کو ہم نے 1945 میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ بٹ گئی جغرافیائی طور پر، جیومیٹرک اس کی بانٹ دی گئی، یہ عراقی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ شامی ہے، یہ سوڈانی ہے، یہ متحدہ عرب امارات کے رہنے والے ہیں، یہ سعودی عربیہ کے رہنے والے ہیں، یہ ترکستان کے رہنے والے ہیں، یہ تاجکستان کے رہنے والے ہیں، یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ چائنیز ہیں، یعنی امت مسلمہ کو زمینی طور پر بانٹ دیا گیا، یعنی ہمیں جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ جیل گو کے بڑی ہے مگر جیلوں میں ہم قید ہوئے، بات اس پر بھی ہوتی تو بھی گزر جاتی، مگر اس کے باوجود ہمارے دل بھی بانٹ دیے گئے، ہمارے دل ایسے بٹے کہ ہم پھر بٹے اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ کی امت مسلکوں میں بٹ گئی، اور اس کا ایک ہی محبوب تھا، ایک ہی رہبر تھا، ایک ہی رہنما تھا، ایک ہی قبلہ خانہ کعبہ تھا، ایک ہی کتاب قرآن مقدس تھی، اس امت کا ایک ہی رسول تھا محمد رسول اللہ کی ذات، مگر وہ آپس میں اتنے ٹکڑوں میں بٹی کہ کسی نے اپنے آپ کو سنی کہا اور کسی نے اپنے آپ کو سنیت سے خارج کیا، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ڈالنے لگے۔
منبر و محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کہانیاں نہیں سنائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب دنیا نے بکھرے ہوئے دیکھا تو ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، اپنے ہاتھوں میں خنجر اٹھا لیے، اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑے، نشانہ محمد رسول اللہ کی ذات کو بنایا جانے لگا. اب امت میں کوئی عطا اللہ شاہ بخاری نہ تھا جو امت کو رلاتا اور امت کو تڑپاتا. اب کوئی علامہ اقبال نظر نہیں آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپتا. اب یہاں کوئی محمد علی جوہر نظر نہیں آتا جو امت کو ایک اکٹھا کرتا، بلکہ یہاں ہر ایک نے اپنی مسجد الگ بنائی اور اپنے مسلک کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. پھر ان مسلکوں میں بھی الگ الگ فرقے بننا شروع ہو گئے. مسلک تک بھی بات کسی حد تک صحیح تھی، مگر یہ تو پھر فرقے بنے، ہر ایک کو اپنا فرقہ عزیز ہو گیا. یہی علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. سارا زور سینے کا، ساری قوت جگر کی، ساری روشنائی قلم کی، ساری طاقت گلے کی استعمال ہوئی اپنے بھائیوں کے خلاف، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے ہاتھ اگر ناف کے نیچے باندھے تو یہ اسلام سے خارج، اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والوں نے جب حرم میں جا کر سینے پہ ہاتھ باندھنے والے امام شافعی کے ماننے والوں کو دیکھا یا امام مالک سے نسبت رکھنے والوں کو دیکھا تو ان کے دل تنگ ہو گئے، سینے ان کے پھنچ گئے. اور جب انہوں نے زور سے کسی کو آمین کہتے دیکھا تو یہ اس پہ غرائے اور چڑھ دوڑے. کسی نے التحیات میں انگلی کو نیچے گرے ہوئے دیکھا تو اس کا سینے سے جوالا مکھی اٹھ پڑی کہ یہ مسلمان کہاں ہے، اور کسی نے انگلی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کون سا مسلمان ہے. حالانکہ یہ نہ فرائض میں بات شامل تھی، نہ یہ نہیں تھی، نہ اس کا تعلق حرام اور حلال سے تھا. اس کے پاس بھی رسول اللہ کی حدیث تھی، اس کے پاس بھی محمد رسول اللہ کی حدیث تھی، اس کے پاس بھی ثبوت موجود تھا زور سے آمین کہنے کا، اس کے پاس بھی نبی کی سنت موجود تھی چپکے سے آمین کہنے کی، اس کے پاس انگلی اٹھانے کی روایت موجود تھی، اس کے پاس انگلی کو نیچے گرا دینے کی روایت موجود تھی. مگر یہ آپس میں لڑتے رہے، کتابیں لکھی گئیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہم اسی پر لڑتے رہے. وہ کہتا رہا میں تو صرف کھڑے ہو کر سلام پڑھوں گا، میں نے یہ ضد کی کہ میں تو بیٹھ کر سلام پڑھوں گا. اس نے یہ کہا کہ میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ سلام پڑھوں گا جو اردو زبان میں ہے. میں نے یہ ضد کی کہ میں تو وہ سلام پڑھوں گا جو التحیات میں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی پر لڑتے رہے، اسی پر ہم ایک دوسرے کو اسلام میں داخل تو کیا کرتے، اسلام سے خارج کرتے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، 30 کروڑ مسلمانوں کو پکار کر یہ کہتی رہی، آواز دیتی رہی. حضرت عائشہ جنت البقیع سے آواز دیتی رہی، صدیق اکبر گنبد خضرا سے پکارتے رہے، ابو بکر و عمر گنبد خضرا سے ہمیں آواز دیتے رہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، تمہارے ملک میں پیدا ہونے والا سلمان رشدی نے اس نے ایک کتاب لکھی شیطانی آیات. تم اس کتاب کے خلاف تم نے کیا کیا؟ وہ تمہارے ملک میں کئی بار آیا، تم پوری ہندوستانی حکومت سے اس کے داخلے پر پابندی بھی نہ لگوا سکے. اسی تعلق سے مولانا اقبال صاحب سے جے پور میں ملاقات ہوئی تھی. جب وہ جے پور ایک فیسٹیول میں آنا چاہتا تھا تو جے پور کے چند نوجوان، پھر چند تنظیمیں، پھر چند امام اور پھر وہاں کی امت مسلمہ نے کھڑے ہو کر وہاں کے چیف منسٹر سے لے کر ڈی ایس پی اور آئی ایس پی سب سے کہا یہ اسلام کا دشمن ہے، ہمیں مت روکنا. جب یہ ہماری نظروں کے سامنے آئے گا لا
این آرڈر کا مسئلہ بنے گا تو ذمہ دار تم ہوگے. اسے جے پور کی سرزمین پر ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے. اللہ اکبر. چند نوجوان اٹھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی. ہم اپنے نبی کی محبت میں امت کو یہی سمجھانے کے لیے وہاں پہنچے تھے. وہ جلسہ سبب بنا آج کشن گنج میں ان کی بستی میں آنے کا. اللہ کا فضل ہے. وہ کمینہ خصلت نہ آ سکا جے پور, نہ اس سال آیا نہ اس سے اگلے سال آیا, بلکہ اب اس فیسٹیول میں اس کے آنے پر پابندی بھی عائد کر دی. یہاں میں کہنا چاہوں گا, موجودہ میڈیا کیا کہے گا؟ رواداری برتنے والے کہیں گے آزادی ہے, جو چاہے جو کچھ کرے. کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ تو پھر جو جس کا چاہے قتل کرے, کیوں اس پر مقدمہ لگتا ہے؟ جو جس کی چاہے آبرو لوٹے, کیوں اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے؟ جو جس کے چاہے گھر میں ڈاکہ ڈالے, کیوں اس پر درخواست لگتی ہے؟ دنیا والوں سنو, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, اس نے اپنے محبوب کو بنا کر ایک قانون بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے, لیکن اپنے محبوب کی گستاخی کو اللہ نے معاف نہیں کیا, اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں کیا. یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے عقیدے سے ہے, ہمارے ایمان سے ہے. ورنہ سوچو, اگر ہم میڈیا سے گھبرائے, اگر ہم نے اپنے عہدوں کی پرواہ کی, اگر ہم نے اپنی جان کی پرواہ کی, اور ہم نے یہ کہا جیسا کہ ابھی فرانس کے واقعے کے بعد میں نے میڈیا پر ایک ایسے شخص کو جو سیاسی پارٹی کا ترجمان تھا, مسلمان ہوتے ہوئے غلط کہتے ہوئے ادھر دیکھا جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا عہدہ بچانا چاہتا تھا. آج تیرا عہدہ بچ جائے گا, آج تیرا منصب بچ گیا ہوگا, لیکن کل میدان قیامت میں تو جب رسول اللہ کے پاس جائے گا, حوض کوثر پہ جام لینے جائے گا, تو حوض کوثر پہ تجھے جام کہاں ملے گا؟ کل تو میدان عمل کے پاس جب میزان پہ ترازو پر پہنچے گا تو رسول اللہ کہیں گے تجھ میں تو اتنی جرأت بھی نہ تھی کہ تو میرا دفاع کر لیتا, تیری ماں کو کوئی گالیاں دیتا تو تیری آنکھ سرخ ہو جاتی, تیرے باپ کو کوئی برا کہتا تو تیرا رنگ سرخ ہو جاتا, تیری بیوی کو اگر کوئی کچھ برا کہتا تو تو اپنے ہاتھ میں تلوار سوت کے گھر سے باہر نکلا تھا. میں اتنا گیا گزرا تھا کہ تو میرا دفاع نہیں کر سکا. تجھ سے زیادہ اچھا تو وہ تھا جس کے سینے میں ایمان نہ تھا, جس کے سینے میں ایمان نہ تھا, اور جو ایک بڑی پارٹی کا ترجمان تھا, اس نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ 9/11 کے بعد جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, وہ زیادتی ہے. امریکہ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ جس ملک میں چاہے چڑھ دوڑے, وہ جس مسلمان کا چاہے خون پی لے, وہ جب چاہے افغانستان کو تباہ کر دے, وہ جب چاہے عراق کو ملیا میٹ کر دے, جب تک امریکہ اپنی غلطی کو دوہرائے گا. اس شخص نے کہا کہ دنیا پر یہ اس طرح کا عمل ہوتا ہی رہے گا. اللہ اکبر. ایک ایسے شخص نے جس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی, اس نے سچ بات کہہ دی, اور جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ سچ بات کہے گا, اس نے نہیں کہی. اس لیے ضرورت پیش آئی آج میرے دوستو عزیزوں, یہ چھوٹے موٹے اختلاف جن کی بنیاد کوئی ہم خود رسول اللہ کی ذات کو بنا رہے ہیں اور ہم آپس میں ٹوٹ گئے, نتیجہ وہ ہوا جس کی آج پوری دنیا میں ہمیں دھمکیاں دی جانے لگیں. میں دوہراؤں گا وہ واقعہ. مجھے کوئی خوف نہیں اس بات کا کہ جب مسئلہ ہمارے ایمان کا آئے گا تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. پچھلے انبیاء کو آروں سے چیر کر ٹکڑے کر دیا گیا, مگر انہوں نے حق کہا. رب کعبہ کی قسم, ہم نے علماء حق کا دامن تھاما ہے تو ہم کل بھی انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں تھے, اور جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا
عدل و انصاف کے لیے رہیں گے۔ وہ واقعہ جو آپ نے آگرہ کی شکل میں دیکھا، جہاں آسام کے، جہاں بہار کے وہ غریب مظلوم عوام تھے جن کے پاس آدھار کارڈ نہ تھا، جن کے پاس راشن کارڈ نہ تھا، جن کے پاس پہچان پتر نہ تھا، وہ پنیاں بیننے والے، وہ کچرا سے کچھ اپنی روزی روٹی تلاش کرنے والے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا، انہیں ہون کرایا گیا، اس کے بعد ان سے وہ کرایا گیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، ایمان کا کتنا مضبوط تھا۔ میرے پاس جب وہ ویڈیو آئی جو اس ماں نے روتے ہوئے کہی، جو اس عورت نے تڑپتے ہوئے کہی، آنکھ سے آنسو جاری تھے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا آدھار کارڈ بنوا دیا جائے گا، ہم کل بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان رہیں گے۔ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ان کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو جب چاہیں گے دھرم ان کا پریورتن کرا دیں گے۔ اس کی ضرورت ہے آج کہ امت اتحاد کی لڑی میں پروئی جائے، وہ متحد ہو، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے، مسجدیں بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، اپنے نبی کی سنت کو بچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے چند دنوں پہلے دہلی میں کہا تھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو، بیٹھ کر بھی یاد کر سکتے ہو، پہلو پر بھی یاد کر سکتے ہو، وضو ہو تب اللہ کا نام لے سکتے ہو، وضو نہ ہو تب اللہ کا نام لے سکتے ہو، سواری پر ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہو، قبلہ رخ ہو تب، قبلہ رخ نہ ہو تب، جب چاہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالوں میں کرو، زور سے کرو یا چپکے سے کرو، زبان ہلا کر کرو یا دل ہی دل میں کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، کوئی صبح مقرر نہیں کی، کوئی خاص طریقہ درود کا متعین نہیں کیا، جو چاہے درود پڑھ لو۔ وہ درود چاہے بنگلہ زبان میں ہو، وہ چاہے تمہاری پوروی زبان میں ہو، وہ درود تمہاری انگلش زبان میں ہو، وہ درود چاہے عربی زبان میں ہو، وہ رامپور میں لکھی گئی ہو یا بریلی کے شاعر نے لکھی ہو، وہ دیوبند کے کسی ماہر القادر نے لکھی ہو، یا وہ حیدرآباد میں کسی شاعر نے لکھی ہو، تم کسی زبان میں بھی رسول اللہ پہ درود بھیج سکتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر بھی آپ کو سلام پہنچا سکتے ہو، نبی آپ پر ہزاروں سلام ہو، ہزاروں سلام بھی کہہ سکتے ہو، اربوں سلام بھی کہہ سکتے ہو، خربوں سلام بھی کہہ سکتے ہو، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ پہ جا کر بھی کہہ سکتے ہو، آپ اللہم صلی علی محمد کی شکل میں بھی کہہ سکتے ہو، یا وہ درود جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس طرح اللہ کے ذکر کے لیے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہو، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہو، سبحانک اللہم وبحمدک سے بھی، اور الحمدللہ رب العالمین سے بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہو۔ مگر پھر پابندیوں میں بانٹ کر کہا نہیں، اگر عربی میں سلام پڑھا تو کافر، اردو میں پڑھا تو تکے عاشق۔ میں پوچھتا ہوں اور میں کہتا ہوں لوگوں سے، ہمارے دور میں جو گستاخ رسول ہے ان کے تعلق سے ہم نے کیا اسٹیپ لیا؟ آپ کے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بنگلہ دیش ہے، وہاں سے ایک عورت اٹھی جس کا نام تسلیمہ نسرین ہے، جو نہایت درجے کی پاجی اور کمینی عورت ہے، جس نے اپنے ہاتھ میں قلم لکھا اور لجا نام کا ایک ناول لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم قرار دیا۔ یہ بے حیا عورت
جو عشق کے نام پر، جو بے حیائی کے نام پر یہودیوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، عیسائیوں کو اس نے پیچھے چھوڑا، اور اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے یہ جانوروں کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اس نے یہ کہا یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسا محمد مسلمانوں کا رہبر و رہنما ہے جو عورت کو 4 مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، ایک مرد کو تو 4 عورت سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک عورت کو 4 شوہروں سے زنا کاری کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ مشکل پاس دوہرا نہیں سکتا، مگر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اس نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب لکھنے کے بعد وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہیروئن بن گئی، اسے برطانیہ میں پناہ ملی، اسے لندن میں پناہ ملی، اسے ساری دنیا کے ویزے ملے، اسے گرین کارڈ ملا، ہندوستان کی حکومت نے اسے سیکورٹی کے ساتھ اپنے ملک میں کئی بار رکھا۔ اے عشق رسول کی باتیں کرنے والوں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ایک ہندوستان کی وہ قوم ہے جس نے مقبول فدا حسین کو، وہ مقبول فدا حسین جو آرٹسٹ تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میرے نبی نے تصویر بنانے والے پہ لعنت کی ہے، میرا نبی زندہ تصویر بنانے کو منع کرتا ہے۔ اس مقبول فدا حسین کا محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر جب اس نے چند دیوی دیوتاؤں کی تصویر بنائی تو ہندوستان کے لوگوں نے یہ کہا یہ مقبول فدا حسین ہمارے دیوی دیوتاؤں کی گستاخانہ تصویریں بنا چکا ہے، اسے ملک کی دھرتی پر نہیں آنے دیں گے۔ وہ نہیں آ سکا، مرنے کے بعد یہاں آنے کی وصیت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا جنازہ بھی یہاں نہیں آیا۔ کل میدان قیامت میں مسلم نوجوانوں کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو جب وہ یہ کہیں گے؟ ایک وہ تھے جو اپنے باطل خداؤں سے اتنی محبت کرتے تھے اور تم اس سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں تھے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جانتے وہ کتنی بڑی تعداد میں دنیا میں رہتی ہے؟ نہیں پتا۔ 2002 کی جن سنکھیا کے مطابق ہماری تعداد 1.5 ارب ہے۔ آج 2012 میں کتنے ہوں گے؟ 1.5 ارب کا مطلب 150 کروڑ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 150 کروڑ دنیا میں ہوں، اور پھر انوسینس آف مسلم کے نام سے آپ پر ایک فلم بنا دی جائے، یہودی 50 کروڑ ڈالر کی فلم بنائیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلمایا جائے، آپ کی طرف گستاخی کی جائے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ تو وہ تھے کہ آپ کا دنیا میں کوئی نظیر نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، مگر ایک فلم کے اوباش کو محمد بنایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ کر پکارا گیا، ماں عائشہ کا مذاق اڑایا گیا۔ میں کیسے اس لفظ کو اپنے زبان سے ادا کروں جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے؟ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان بس رہے ہیں، اور آج کی تاریخ میں تو 2.25 ارب ہوں گے، جن کے 56 یا 57 حکمراں موجود ہیں، جن میں سے ایک ملک تو ایٹمی طاقت اور ایٹمی پاور والا بھی ہے، مگر وہ فلم یوٹیوب پر ڈالی گئی، اس فلم کو آج تک وہ پڑی ہوئی ہے۔ کون ہے جو آگے بڑھ کر یہ کہتا کہ ان یہودیوں کو گرفتار کیا جائے، اس فلم کے پروڈیوسر کو گرفتار کر لیا جائے؟ ہے کوئی مسلمانوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو؟ محبت کے صرف نام کے دعوے ہیں، صرف دعوے داریاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی محبت ہماری محبت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی، جنہوں نے اپنی اولادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا، ایک واقعہ آپ سنتے ہیں جس سے بڑا غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے، میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا فتح مکہ کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، دنیا کا ہر شخص اپنی قوم کا
اپنے دیش اور اپنے ملک کا سماج سدھارک ہو سکتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جامع کمالات نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اگر آپ چاہتے تو خون کی ندیاں بہا دیتے، آپ چاہتے تو وہاں لوگوں کو ذبح کر دیتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کیا، اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا من دخل الحرم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن، ومن اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے امن، جسے ہندا پناہ دے دے اسے امن، یعنی سب کو امن مل گئی، جو مکہ سے نکل جائے اسے امن۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، سیرت مصطفیٰ اٹھا کر پڑھیے، کسی کی بھی سیرت ہو، چاہے وہ کسی کی سیرت ہو، سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے 14 یا 16 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے رہے ہیں، اگر یہ کسی کو کہیں بھی نظر آئیں تو یہ زندہ نہ بچیں، ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، یا سلفی عالم صفی الرحمان مبارک پوری کی الرحیق المختوم ہو، یا سلمان منصور پوری کی ہو، سب میں یہ بات لکھی ہے کہ ان 14 لوگوں کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام ابن خطل تھا، یہ پہلے مدینہ گیا، اس نے ایک شخص کا قتل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق اسے قتل کیا جانا تھا، کیونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ اگر قتل ہونے والے کے وارث معاف نہ کرے، اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو حق ہے معاف کرنے کا، اگر وہ اس کے بدلے میں اونٹ لے لیں جو ایک خون بہا ہوتا ہے تو انہیں حق ہے۔ لہذا یہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیا اور یہاں آ کے مرتد ہو گیا، یعنی جو اسلام سے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ اسلام میں مرتد کا حکم کیا ہے وہ بھی سن لو آج۔ اسلام جو کوئی قبول نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قبول نہ کرے وہ الگ بات ہے، اس سے معاہدہ ہو سکتا ہے، اسے اسلامی حکومت میں امن مل سکتی ہے، لیکن جو مسلمان ہو کر پھر ایسا کوئی کام کرے جو اسلام سے نکال دیتا ہے اسے اسلام میں مرتد کہا جاتا ہے۔ 3 دن تک اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اسے دنیا کی سزا سے ڈرایا جائے گا، اسے آخرت کی سزا سے ڈرایا جائے گا، پھر بھی نہیں مانتا تو اس مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ ابھی ڈر گیا کہ چونکہ اس نے قتل کر دیا شخص کا، اب رسول اللہ کی عدالت میں جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے وارثوں نے مجھے قتل کے طور پہ مانگا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بھاگ آیا اور اسلام سے پھر گیا، یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے 2 باندیاں خریدی۔ میرے عزیزوں، جو طریقہ آج چل رہا ہے یہ کل بھی تھا، یہ ریت چلی آ رہی ہے۔ 2 باندیاں خریدی کرائے پر، اور ان باندیوں کے ذریعے اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور توہین کرانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ ان 16 اور 14 لوگوں میں یہ ابن خطل بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کسی نے خبر دی، اے اللہ کے رسول، وہ حرم میں آ کر گھس گیا ہے، اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے ہیں، کیا اسے ہم چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ گستاخی کرنے والا تھا، لہذا اسے حرم میں نہ چھوڑا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ حرم کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو، حجر اسود کو چوم رہا ہو تو وہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک صحابی اس فرمان کو سننے کے بعد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابن خطل کو وہاں قتل کیا جسے قرآن حرم اور امن کی جگہ کہتا ہے۔ یہ بات ہم دنیا پہ آیا کر دے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں،
یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہمارے سامنے صرف و صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر کوئی احد کی طرح ہم پہ چڑھ کر آئے گا تو چاہے ہمیں اپنے خاندان کے جگر گوشوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اگر کوئی بدر کی طرح ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہم اپنے نبی کی طرح مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نبی ہمیں صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، ہمارا نبی ہمیں صرف خانقاہوں میں الا اللہ کے ضربے لگوانے کے لیے نہیں آیا، ہمارا نبی صرف ہمیں ذکر کی مجلس میں بٹھانے ہی کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نے ظہر میں حضرت بلال سے اللہ اکبر کی اذان کہلوائی اور مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی۔ ہاں یہی میرا وہ نبی ہے جو ابو جہل کے مقابلے پر 313 کو لے کر نکلا تو اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، 70 کو جہنم رسید کیا، 70 کو گرفتار کیا، درمیان میں 2 گستاخوں کو، ایک عقبہ بن ابی معیط کو اور ایک نضر بن حارث کو سولی پر لٹکایا، کھجور کے پیڑوں پر ٹانگ دیا، باقی ارسد کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ ہمیں اس نبی کی سنت یاد ہے، ہم اس نبی کی سیرت کو قرآن میں جانتے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے رہیں گے کہ جو حدیبیہ پر نکلا تو جس نے صلح کا ایگریمنٹ بھی لکھا، صلح نامہ بھی لکھا جو 10 سال کے لیے لکھا گیا، لیکن 2 سال کے بعد ہی جب وہ توڑ دیا گیا تو محمد رسول اللہ نے دوبارہ صلح نہیں کی بلکہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کیا، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی عملی تفسیر صحابہ کو کر کے دکھائی۔ وہ نبی فتح مکہ بھی جس کی زندگی میں ہے، صلح حدیبیہ بھی جس کی زندگی میں ہے، تبوک کا سفر بھی گرمی کے موسم میں جس کی سیرت میں موجود ہے، خیبر کے قلعے کی فتح بھی آپ کی زندگی میں ہے۔ طائف کے 2 سفر ہیں، ایک سفر دعوتی سفر ہے اور دوسرا سفر فتح کا سفر ہے۔ پہلے سفر میں پیغام دعوت پہنچانا ہے اور دوسرے سفر میں طائف کو فتح کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ کے دیوانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہیں گے۔ اے ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہ ماننے والوں، اے اللہ کی کتاب کو آخری کتاب نہ ماننے والوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، تمہارے فتووں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے ڈائلاگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے قانون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ براک اوباما تو ہمیں مت سمجھا کہ اسلام کیا ہے، یہ عرب غلام ہوں گے تیرے، یہ حکمراں ہوں گے تیرے غلام جو تیری ڈیفینیشن کو سمجھتے ہوں گے، جو تیرے سامنے کاسہ گدائی پھیلاتے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے دیوانے حضرت حسن کی سنت کو بھی جانتے ہیں اور حضرت حسین اور ان کی اولاد کی قربانی کو بھی جانتے ہیں، احمد ابن حنبل کے کوڑوں کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کی جیل کی زندگی کو بھی نہیں بھولے ہیں، ابن تیمیہ کی قید کی سلاخوں کو بھی انہوں نے نہیں بھلایا ہے، انہوں نے امام مالک کے کوڑوں کو بھی یاد رکھا ہے۔ یہ مجدد الفسانی جو اکبر کے خلاف دین الہی کے مقابلے پر اٹھے تھے انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں، انہیں اسلام سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو حدیث مبارک میں ہے، اسلام وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ آؤ میرے دوستو، ان 90 سالوں میں دنیا کتنی بدل گئی یہ واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعوت صرف امت کو اتحاد کی دیتے ہیں، کیوں لڑتے ہو اس بنیاد پر؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ دیوبندیت و بریلویت کیا یہ لڑنے کی بنیاد ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سچے اور پکے عاشق رسول،
وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ سچا اور پکا عاشق رسول کوئی نہیں، اور آج بھی گستاخ رسول تسلیمہ نسرین کی شکل میں، آج بھی گستاخ رسول سلمان رشدی کی شکل میں، آج بھی گستاخ رسول شارلی ہیبدو کی شکل میں، آج بھی گستاخ رسول کارٹونسٹوں کی شکل میں، آج بھی گستاخ رسول، آج بھی گستاخ رسول سلمان تاثیر کی شکل میں موجود تھے، مگر تم کیسے بتاؤ گے، تم کیا جواب دو گے اس ممتاز قادری کو جو آج بھی ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہے، جو آج بھی جیل کی سلاخوں میں ہے؟ یہ ممتاز قادری یہ پاکستان کا وہ نوجوان تھا جو سلمان تاثیر گورنر کا باڈی گارڈ تھا، جب سلمان تاثیر نے یہ کہا کہ ہم اس قانون کو بدل دیں گے، جو پاکستان کا قانون یہ ہے کہ یہاں گستاخ رسول کی سزا موت ہے، ہم اس کو تبدیل کریں گے، جس کے سر پہ زرداری کا ہاتھ تھا ہم اس قانون کو بدلیں گے۔ اس کی زد میں ایک عیسائی عورت آ رہی تھی، وہ خوش کرنا چاہتا تھا امریکہ کے صدر حکمرانوں کو، لہذا کہیں اور سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناک کے نیچے سے اس کی حفاظت کرنے والا ممتاز قاضی اٹھا۔ لوگوں نوجوان تو نوکریوں کے لیے رشوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، عورتیں آبرو گنوانے کے لیے ایک نوکری کے لیے تیار ہوتی ہیں، یہ تو گورنر کا باڈی گارڈ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے عشق نے یہ کہا، ارے اللہ کے رسول کے عشق میں ایک نہیں سینکڑوں نوکریاں قربان ہیں، رسول اللہ راضی ہو جائیں۔ اس سلمان تاثیر کے مقابلے پر ممتاز قادری اٹھا نسبت قادری لے کر، اور اپنی گن کے تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار کر یہ کہا، کون کہتا ہے کہ محمد کے غلام قرن اول میں تھے، محمد کے دیوانے آج بھی ہیں۔ جب وہ عدالت میں سرنڈر ہوا تو وکیلوں نے ہار پھولوں سے اس کا استقبال کیا۔ تاریخ لکھی۔ اے میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم نہیں جانتے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جانتے ہو ممتاز کون سے فرقے سے تھا؟ آج تو اگر ہم یہ کہیں تو ہم پہ الزامات لوگ لگاتے ہیں کہ بھئی اب یہ دیوبندی نہ رہے، اتحاد کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب دیوبندی وہی ہے جو توڑ کی بات کرے، دیوبندی وہی ہے جو توڑ کی بات کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کا تعلق اہل حدیث ہو گیا، کہاں تک صفائی پیش کریں؟ اے علماء، وہ علماء جو اپنی امت کو جوڑنے کی باتیں کرتے، آج ہمارے اور تمہارے توڑ کی وجہ سے عالم عرب کے جسم سے خون رس رہا ہے۔ 8 لاکھ فلسطینی قوم آج بھی کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہے، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، بریڈ کا ایک ٹکڑا نہ ملا، 16 لاکھ عراق کے بچے ماؤں کی گود میں تڑپ کر دم توڑ گئے، اور ہم ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ ابھی ملک شام میں برف گری، اتنی برف گری کہ بچے شہید ہو گئے، کوئی مدد تو نہیں پہنچ رہا۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، عیسائی آپس میں متفق ہیں، رومن کیتھولک، آرتھوڈکس، پروٹسٹنٹ، 3 فرقے عیسائیوں کے دنیا میں مشہور ہیں، لیکن ان میں آپس میں کوئی قتل و قتال نہیں ہے۔ یہودیوں کے آپس میں کئی فرقے ہیں، ان میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہودی اور یہ سب عیسائی اور ساری دنیا کے کمیونسٹ یہ سب کے سب اکٹھے ہیں، لیکن ان میں کوئی اختلاف نہیں، جبکہ ان کی کتابیں الگ۔ عیسائیوں کی نظر میں یہودی حضرت عیسیٰ کے قاتل ہیں، لیکن پھر بھی وہ آج متفق ہیں، اور محمد رسول اللہ کی امت کا یہ حال ہے کہ ان کے بچوں کے پاس آج سر چھپانے کے لیے ایک کمبل تک میں سر نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے مت لڑاؤ، یہ امت اب اس قابل نہیں ہے۔ جب کہیں پر مسئلہ پیش آتا ہے، جب مسئلہ پیش آتا ہے، مسلک نہیں دیکھا جاتا۔ میں اکسانے کی بات نہیں کر رہا، زخم و درد کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلا سال ہمارا 3 مہینے درد میں گزر گئے، اور آج بھی اسی ملک میں، اسی ملک کے رہنے والے کیمپوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عرب کے رہنے والے فلسطین تو
1948 سے لے کر کے آج 2014 تک کیمپوں میں ہیں، گھر نہ ملے، لیکن آج بھی مظفر نگر اور شاملی میں اپنے ہی ملک میں اس ملک کو خون دینے والوں کی اولادیں، اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروانے والوں کے پوتے، اس شاملی کا وہی میدان جہاں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے انگریزوں کے خلاف مورچہ تھاما تھا، وہ آج کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ برسات ہوتی ہے تو ان کے لال ٹھٹر جاتے ہیں، جب ماؤں کی چھاتیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو ٹھنڈے دودھ کی وجہ سے بیٹوں کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ حال یہ ہوا کہ جب کوئی ماں اپنے لخت جگر کو سینے سے بچا کر، سینے سے چمٹا کر نکلی تو چپتے جگر تو چاک کر دیا گیا، عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تیرا تعلق دیوبندیت سے ہے یا تو بریلویت سے تعلق رکھتی ہے یا تیرا تعلق اہل حدیث جماعت سے ہے، تو ناپ پہ ہاتھ باندھتی ہے یا تیرا شوہر سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے۔ نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے یا اسلامی جماعت سے ہے، بلکہ انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، یہ نکاح کے لیے دو گواہ تلاش کرتے ہیں، یہ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ مناظر ہم اپنی دنیا کے ہر خطے میں دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت ہندوستان میں نہیں، ضرورت بہار میں نہیں، پوری دنیا میں ضرورت ہے کہ اتحاد امت کے نام سے کانفرنس ہو۔ اتحاد امت، اللہ کے رسول ہمیں جماعت و فرقہ بنا کر نہیں کہے، ہمیں اتحاد کی دعوت دے کر گئے۔ بس جس دن یہ امت متحد ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پھر پورے ہو جائیں گے، پھر پورے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے۔ اور وہ کون سے وعدے ہیں؟ خالی مال و دولت کے وعدے نہیں، بندھن غلامی کے ٹوٹیں گے، زنجیریں غلامی کی ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم نے کئی جگہ کہا اور آج پھر آپ سے کہتے ہیں، آپ متحد ہو جاؤ، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ پر اہل مکہ کو یہ بتانے کے لیے گئے کہ اہل مکہ ہمارا پیغمبر لڑنے کے لیے نہیں، خواب دیکھنے کی بنیاد پر عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، عمرے کے لیے آ رہا ہے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو احرام باندھ کر آئے ہیں، سواریاں ہمارے ساتھ ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔ لیکن عثمان غنی وہاں مقیم ہو گئے، افواہ پھیل گئی، افواہ یہ پھیلی کہ عثمان قتل کر دیا گیا، عثمان کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کی تحقیق کی بھی ضرورت نہ سمجھی اور ایک مسلم کے خون کی اتنی قیمت بتائی، قیامت تک اپنے دیوانوں کو عثمان غنی کے قتل کے بعد آپ عمرہ تو بھول گئے، آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اگر عثمان کا واقعی قتل کر دیا گیا ہے تو اب ہم عمرہ نہیں کریں گے، اہل مکہ سے مقابلہ ہوگا۔ یہ کتنے صحابہ تھے؟ کل 1400 صحابہ تھے جو صرف تلواریں لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں تھا، مدینہ سے لمبے فاصلے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آؤ میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، نبی کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ ہے۔ یہ 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ ہاتھ بیعت ہو رہی ہے، موت کی بیعت ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا، اگر یہ خبر سچی ہے کہ عثمان قتل ہوا تو ہم اہل مکہ سے بھڑ جائیں گے، جب تک تلواریں باقی رہیں گی تلواروں سے لڑتے رہیں گے، تلواریں ٹوٹ جائیں گی تو ہاتھوں سے لڑیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے تو سینوں سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ سب کے سب جب تک عثمان کے ساتھ تاج شہادت نئی سر پہ سجا لیتے اور جام شہادت جب تک ہونٹوں سے نہیں لگا لیتے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ میں فاطمہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اے عمر تم حفصہ کے پاس نہیں جاؤ گے، اے ابوبکر تم اسما کے پاس نہیں جاؤ گے، بیٹیوں کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں کو بھول جاؤ۔ اس ہاتھ پر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ اگر عثمان زندہ ہے تو عثمان کی بیعت بھی میں کر رہا ہوں۔ اللہ
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, ان 1400 ہاتھ پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تم متحد ہو گئے 1400, تو اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر آ گیا. اسی کا رعب تھا کہ وہ صلح کے لیے بھاگ آئے, دوڑ آئے. اب تک تو کہہ رہے تھے یہ ہیں کیا, اب تک تو کہہ رہے تھے یہ چند ہماری قوم کے باغی ہیں, اب تک تو کہہ رہے تھے یہ ہماری قوم کے چند نادان ہیں, اب تک تو کہہ رہے تھے یہ ہماری قوم سے بکھرے ہوئے لوگ ہیں. یعنی آج کی زبان میں استعمال کروں تو کہا جا رہا ہوگا یہ چند سر پھرے اسلام کے نام لیوا, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ چند دہشت گرد اکٹھے ہو گئے ہیں جو دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن آج 1400 نے جب اتحاد کا ثبوت دیا, سب کے سب جمع ہو گئے. ان میں یہ نہیں دیکھا گیا کون کس قبیلے کا ہے, کون کس گھرانے کا ہے, کون مکہ کا ہے اور کون مدینے کا ہے, کون روم کا ہے اور کون ایران کا ہے. سب کے سب جب اکٹھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی. اے مسلمانوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مسجد, جس مسجد کو تم دیکھو کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے, تو یہ مت کہو یہ کس فرقے کی ہے, بلکہ جب اس کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہے تو کعبہ کس کا گھر ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کی مسجدیں کس کہاں رخ ہے ان کا, خانہ کعبہ کی طرف ہے. ایک شیعوں کو چھوڑ دو جن کی نماز ہم سے الگ ہے, جن کا ہر طریقہ ہم سے الگ ہے, جن کی کتاب ہم سے الگ ہے, جن کی حدیث ہم سے الگ ہے. باقی اہل سنت والجماعت کے تمام فرقوں کو آپ لے لو, ان تمام کی جب کتاب ایک ہے. مجھے بتاؤ جو مسجد سے آواز آتی ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول کو نہیں مانتے, اگر نہیں مانتے تو ہر مسجد سے یہ کیوں آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر یہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو پھر یہ تکبیر میں کیوں کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر یہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو مجھے بتاؤ یہ التحیات میں کیوں کہیں, یہ التحیات میں کیوں کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رسول اللہ پہ بھی سلام بھیج رہے ہیں اور اولیاء پر بھی سلام بھیج رہے ہیں. ہاں بس فرق یہ ہے کہ خاص نام لے کے نہیں بھیج رہے, وعلی عباد اللہ الصالحین. تیرے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ چاہے پھلواری شریف کے ہوں یا رامپور شریف کے یا کشن گنج شریف کے, سارے ہی شریفوں پہ کیا بھیج رہے ہیں, سلام بھیج رہے ہیں. تو پھر یہ اولیاء کے ماننے والے کیسے نہ ہوئے؟ پھر جب یہ آگے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, تو رسول اللہ کو کیسے نہیں مان رہے؟ جب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اپنے بچے کا نام حسین رکھ رہے ہیں تو یہ رسول اللہ سے محبت تو ہی تو کر رہے ہیں. اگر رسول کو نہ مانتے تو آپ کے نواسے کے اوپر اپنا نام کیوں رکھتے؟ کسی نے حسین رکھا, کسی نے بلال رکھا, کسی نے ابو بکر رکھا, کسی نے عمر رکھا, کسی نے علی رکھا, کسی نے عثمان رکھا, کسی نے اپنی بیٹی کا نام سمیہ رکھا, تو کسی نے عائشہ رکھا, تو کسی نے خنسا رکھا, کسی نے فاطمہ رکھا, کسی نے زینب رکھا, کسی نے رقیہ رکھا, کسی نے جویریہ رکھا. یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی صحابیہ ہیں, یہ رسول اللہ سے محبت ہی تو ہے. ارے یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں تو یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو سنت ہے. اگر یہ نبی کے ماننے والے نہ ہوتے تو گنبد خضرا کے جانے کی تمنا کیوں کرتے؟ مجھے بتاؤ کون سا فرقہ ہے جو عمرہ نہیں کر رہا, وہ کون لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے؟ یہ رسول اللہ کے گنبد کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر میرے دوستو, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے, ہمیں دھوکا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی شاید جنت کے حقدار ہیں. ایسا نہیں ہے. جنت کا حقدار وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے. کل یہودی یہی کہتے تھے لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے, اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف
عیسائی جائیں گے. آج دیوبندی حضرات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا. اور بریلوی کہہ رہے ہیں کہ ارے ہاں ہمارے علاوہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم نے جنت خرید لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اہل حدیث نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ہیں محمدی، ہمارے علاوہ تو کوئی جائے گا نہیں. اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تم ہمارے علاوہ کون جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تلک امانیہم، تو یہ خواہشات ہیں تمہاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو تو جنت ملے گی. محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد ضابطہ طے ہو گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع کرے، اور جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. خالی محبت کرنے والا بھی نہیں جائے گا اور خالی اتباع کرنے والا بھی نہیں جائے گا. اتباع کرنے والا تھا عبداللہ بن ابی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ تھی. ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آیا، گھبرا گیا. میری پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی، نماز اگلی صف میں پڑھتا، جمعے کے دن ممبر کے پاس کھڑا ہو جاتا، مگر آپ کی محبت نہ تھی. محبت بھی مسلمانوں ضروری ہے. ایسی محبت کے اعلان کر دو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور محبت کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے. آپ کا چچا ابو طالب ہے، محبت تو بے پناہ کرتا ہے، اپنے بھتیجے کو پالتا ہے، جان چھاور کر دیتا ہے، لیکن اپنے بھتیجے کی اتباع نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا اور باپ دادا کا دین نہیں چھوڑتا، تو یہی چچا جہنم میں آپ کی جوتیاں پہنے ہوئے. بس محبت اور اتباع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو عزیزو ہمیں حکم دیا کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں. بس ایک واقعہ سن لو جوڑ کا، پھر بات ختم. سنا دوں آج ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ صرف حدیث کو لے کے لڑائی چل رہی ہے. اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم صحیح. غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا اور غسل کی تیاری شروع کی. صحابہ نے بھی ہتھیار اتار دیے اور غسل کی تیاریوں مصروف ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو غزوہ بنو قریظہ باقی ہے. وہ بنو قریظہ یہودی جو غداری کر کے جنگ کا پانسا پلٹنا چاہ رہے تھے، جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، ان کا کام تمام کرنا ہے. ابھی اللہ کے رسول چلیے اور اپنے صحابہ سے کہیے کہ دیر نہ کریں، میں پہنچ کر بنو قریظہ کے دل دہلا دیتا ہوں اور ان کے قلعوں کو جا کر ہلا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا، اعلان کر دو، فوراً اب نہانے اور غسل کی تیاریاں چھوڑو، اونٹ اور گھوڑے تیار رکھو، جلدی سے. آپ نے اعلان کرایا لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ. تم میں کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے، ہرگز نہ پڑھے کوئی بھی عصر کی نماز مگر بنو قریظہ. اب صحابہ چلے، بعض صحابہ تھوڑے لیٹ ہو گئے، عصر کا وقت تنگ ہو گیا. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تم میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے، ہرگز نہ پڑھے مگر عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر. اس گروہ نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے قضا پڑھ لیں گے، ہم تو اللہ کے رسول کے حکم کو مانیں گے. دوسرے صحابہ کی جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد تھوڑی تھا کہ عصر کی نماز نہ پڑھیں. آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اتنی جلدی نکلو کہ عصر وہاں تک پہنچ جاؤ، عصر تک. گویا کہ آپ کا مطلب تھا جلدی سے جلدی نکلنا، یہ نہ ہو کہ رات میں پہنچو، عصر یہی ہو جائے، تمہیں کم سے کم عصر تک پہنچ جاؤ. یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے بیچ میں اتر کے سواریوں سے نماز پڑھ لی اور انہوں نے نماز چھوڑ کر مغرب کے ساتھ پڑھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ نے کہا تھا کہ نہ پڑھنا نماز مگر بنو قریظہ میں عصر کی. ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی. وہاں تو ٹائم تھا نہیں, یہاں مغرب ہو گئی. دوسری صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے حکم کا مطلب یہ لیا کہ آپ کہنا چاہتے تھے کہ اتنی جلدی نکل جانا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے تمہیں, مگر جب عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو ہم نے بیچ راستے میں نماز پڑھ لی. اب آپ بتائیے ہم صحیح تھے یا یہ صحیح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے دونوں صحیح, کوئی بھی غلط نہیں. ہم ہوتے تو کیا کہتے, تم کافر ہو گئے, تم باقی رہے مسلمان. اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے, اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے. ایک فرقہ حدیث کے الفاظ پہ عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ صاحب ہمارے سامنے تو یہ حدیث ہے لہذا ہم تو اہل حدیث ہے. دوسرا فرقہ ہے فقہائے کرام کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے معنی پر اس کے باطن پر عمل کر رہے ہیں. یہ فقہائے کرام کی جماعت ہے, لہذا وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. حدیث پہ عمل کرنے والوں کو پہلے اصحاب ظواہر کہا جاتا تھا اور ان کو فقہا کہا جاتا تھا, مگر اب اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے ہماری کہ اب تو ہر جماعت میں ایک نیا نکل رہا ہے. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, تو ابھی ایک جگہ میں نے تقریر کی تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے آپ نے سارے بزرگوں کا ذکر کیا مگر مداری صاحب کا ذکر نہیں کیا آپ نے. میں نے کہا صاحب ہندوستان کی ہر گلی میں ولی موجود ہے, اب پوری گلیوں کو میں چھانوں گا تو کس کس کا ذکر کروں. اب وہاں بھی کئی فرقے ہو گئے. ایک ہو گیا طاہر القادری صاحب کا فرقہ, دوسرا ہو گیا الیاس قادری صاحب کا فرقہ, پھر ہو گیا کچھوچے شریف کا فرقہ, پھر ہو گیا بریلی شریف کا فرقہ. تو وہاں بھی فرقے ہی فرقے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے یہاں بھی حفاظت فرمائے. وہاں ان کے فرقوں میں الگ فرقے ہو گئے. ایک جماعت المسلمین کھڑی ہو گئی, وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو لفظ اہل حدیث استعمال کر رہے ہو یہ بھی شرک. وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ کی تعریف کی جائے لہذا اللہ کے رسول سے ہٹ کر صحابہ کی تعریف شرک. تو اب وہاں بھی ناک میں دم ہو گیا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہے اور یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کا خون پچھلی ایک صدی سے پی رہے ہیں. اور آج حالات یہ ہیں کہ شام سے لے کر کے عراق تک, جزیرہ عرب سے لے کر کے افغانستان تک, ہندوستان سے لے کر کے دنیا کے دوسرے جزائر تک امت مسلمہ کے دیوانے سولیوں پر چڑھائے جا رہے ہیں. گستاخ رسول دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے والا نہیں. آج میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بیٹے آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں. جب آپ کسی مسلم بچے کو دیکھو اس سے محبت کا اظہار کرو. یہ منا سا معصوم بچہ جو میرے نبی کی شان میں ناف پڑھ رہا تھا, یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس ماں کا بیٹا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے, جو کسی جھونپڑی میں رہتی ہے. اس جیسے نہ جانے کتنے بچے ہیں. میرا 4 سال کا بچہ جب صبح کو نکلتا ہے تو سر پہ ٹوپی رکھ کے نکلتا ہے, سینے پہ نورانی قاعدہ لے کر نکلتا ہے, دوپہر تک بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اے دنیا والوں, میں جھولی پھیلا کر تم سے بھیک مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے بچوں کو جو آج مدرسوں میں قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں, دنیا انہیں نیزوں پر اچھالنے کے لیے تیار ہے. خدا یہ تمہارے ہاتھ کے مستحق ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو. یہ شفقت کے بھوکے ہیں, یہ محبت کے بھوکے ہیں, یہ پیار کے بھوکے ہیں. انہیں فرقوں میں مت بانٹو. یہ سب کے سب اللہ کے نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں, یہ سب اللہ کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں. یہ اپنے باپوں کے ساتھ نمازوں میں جھک جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ مصلے پر بیٹھ کر معصوم ہاتھوں سے اللہ کو پکارتی ہے. زور سے کہے تو آمین. الہی قبول فرما. چپ کے کہا تو الہی قبول فرما. سورہ فاتحہ پڑھنے والے بھی رسول اللہ کے امتی ہے. سورہ فاتحہ امام پڑھے تو رسول پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کی امتی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ کہ شاید مولانا اقبال صاحب، آزاد صاحب، اس ادارے کی کمیٹی اور اس شہر کے لوگ دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ اب ہم اس امت کو جوڑنے چلے ہیں. توڑنے والے ہماری راہ میں نہ آئیں، توڑنے والے ہماری راہ میں نہ آئیں. ہم اپنے سینے کے داغ رفع کرنے چلے ہیں، ہم اپنی پھٹی ہوئی قمیصوں کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے چلے ہیں. نہ جانے کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو ہمیں پکارتی ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقہ امریکہ کی جیل میں آواز دیتی ہے، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، کیا تم مجھے آزادی دلا سکتے ہو؟ کیا مجھے تم امریکہ کی قید سے آزاد کرا سکتے ہو؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے پوچھیں گے تو کس جماعت کی ہے، ہم پوچھیں گے تو نے پڑھا کہاں ہے، ہم پوچھیں گے تو کس مسلک کی ہے. لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے دیوانے زمین پر موجود ہیں جو یہ عزم و حوصلہ رکھتے ہیں کہ ایک دن اس دیوار سے اس کو چھڑا لائیں گے. الحمدللہ اللہ تم تو جھگڑوں میں پڑے رہ گئے. عراق اور شام کی سرزمین پر اللہ نے ایسے دیوانے کھڑے کر دیے کہ ابو خریب جیل سے فاطمہ بہن اور نور بہن کو چھڑا کر لے آئے اور ان کے اترے ہوئے دوپٹے انہوں نے دوبارہ سے ان کے سروں پہ آنچل رکھ دیے اور کہا کہ بہنوں ہم سرحدیں دیواریں توڑ چکے ہیں، مسلکوں کی دیواریں بھی ہم نے توڑ دی، خاندانی دیواریں توڑ دی، ملکوں کی دیواریں توڑ دی. کوئی جارڈن سے آیا تو کوئی بیلجیم سے آیا تو کوئی فرانس سے آیا، کوئی ٹرکی سے آیا تو کوئی دنیا کے کسی خطے سے آیا، کوئی انڈونیشیا سے آیا، کوئی چائنا سے آیا اور آ کر یہ کہا کہ اب دنیا زیادہ دنوں تک ہماری بہن بیٹیوں اور بوڑھوں کو قید نہیں کر سکے گی. ہم علامہ اقبال کا وہ شعر دہرائیں گے، آ گیا عین لڑائی اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، کون حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. بہت واضحانہ انداز میں خطیب موصوف کی باتیں ہم سماعت کر رہے تھے. مسلمان اسی شان پیدا کر کے